الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، عقیدہ توحید کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور ایک کو اللہ ماننا۔ معبود ایک ماننا اور ایک ہی کو معبود ماننا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو ایک ماننا اور ایک ہی کو اللہ ماننا، یہ ہے توحید۔ اس سے پہلی مجلس میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تین چیزوں میں توحید ضروری ہے۔ نمبر 1 الوہیت میں، نمبر 2 ربوبیت میں، نمبر 3 مخصوص صفات میں۔ الوہیت میں توحید ضروری ہے، یعنی صرف اللہ کو معبود ماننا یہ ضروری ہے۔ معبود صرف اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ماتھا جھکانے کے لائق صرف اللہ ہے، سجدہ کرنے کے لائق صرف اللہ۔ یہ ہے معبود ہونے میں توحید، یعنی معبود کو ایک ماننا، ایک ہی ماننا اور ایک ہی کو معبود ماننا، یہ ضروری ہے۔ نمبر 2 رب ہونے میں توحید، صرف اللہ کو رب ماننا اور رب اللہ ہی کو ماننا۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالن ہار، مربی۔ جس ذات میں 3 صفتیں ہوں وہ رب ہے۔ 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جو عدم سے وجود بخشے، نتھنگ سے تھنگ کر دے۔ ایک چیز نہیں تھی اس کو پیدا کیا، نہیں تھی اور پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ بنایا۔ نمبر 1 عدم سے وجود بخشے۔ نمبر 2 پیدا کرنے کے بعد اس چیز کے باقی رہنے
کا انتظام کرے، ایسے اسباب مہیا کرے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ چیز باقی بھی رہ سکے، ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 1 پیدا کرے، نمبر 2 پیدا کرنے کے بعد اس چیز کے باقی رہنے کا انتظام کرے، نمبر 3 پھر اس چیز کو دھیرے 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 ابتدا سے کمال تک پہنچائے۔ جس ہستی میں یہ 3 صفتیں ہوں وہ رب ہے۔ عدم سے وجود بخشے، پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد اس کے باقی رہنے کا انتظام کرے، نمبر 3 اس چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچائے، کمال تک پہنچائے، دھیرے دھیرے کر کے، وہ ہے رب۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے کہ نمبر 1 اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا۔ نمبر 2 پیدا ہونے کے بعد ہمارے باقی رہنے کا انتظام کیا، ماں باپ کے دل میں بے پناہ محبت ڈالی، ہم اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہی نے ماں اور باپ کے دل میں بے پناہ محبت ڈالی۔ اپنی نیند قربان کرتی ہے ماں، اپنی نیند قربان کرتا ہے باپ، لیکن بچے کو راحت پہنچاتا ہے۔ یہ کرشمہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچہ بڑا ہونے لگتا ہے محبت کم ہونے لگتی ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ اگر اتنی محبت اللہ نہ ڈالتے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں تو ہماری پرورش نہیں ہو سکتی۔ اتنی محبت ڈالی، ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے مناسب دودھ تیار کیا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ہمیں 6 فٹ کا انسان بنایا۔ ایک دم سے نہیں، کئی سال لگتے، دھیرے دھیرے تربیت کرتے کرتے ہمیں اپنے کمال تک 6 فٹ 5 فٹ تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ نمبر 2 پیدا کرنے کے بعد ہمارے باقی رہنے کا انتظام کیا۔ نمبر 3 ہمیں دھیرے دھیرے کر کے ابتدا سے کمال تک پہنچایا۔ درخت کو دیکھ لیجیے، اللہ درخت کے بھی رب ہے، درخت میں بھی یہ تینوں چیزیں فٹ ہوتی۔ اللہ سارے جہان کے رب ہے، پورے جہان میں اور جہان کی ہر چیز میں یہ تینوں چیزیں فٹ ہوتی۔ یہ ایسی 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی پر فٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رب اللہ ہی کو مانیں، اس کے علاوہ کسی کو رب نہ مانے۔ معبود یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کو مانے، اور اپنا رب صرف اللہ کو مانے۔ کسی کو کہتے ہیں توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، معبود ہونے میں اللہ کو اکیلا جاننا، رب ہونے میں اللہ کو اکیلا جاننا۔ نمبر 3 اللہ کی کچھ مخصوص صفاتیں ہیں، ان میں اللہ کو تنہا اور اکیلا جاننا۔ سبھی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ مخلوق کے اوپر اللہ کا پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو مانے کہ ہاں اللہ ہے، اور اس کو ایک مانے، اس کو یکتا مانے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، معبود ہونے میں یا رب ہونے میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ کہ دوسری کسی نافرمانی پر اتنا غصہ نہیں آتا۔ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ارحم الراحمین ہے، لیکن وہ اعلان کرتا ہے لا یغفر ان یشرک، اللہ مغفرت نہیں کریں گے شرک کی۔
اس کے علاوہ گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شرک کا ماحول تھا، آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ ایک کی عبادت کرو، ایک کو رب مانو، اللہ کی صفتیں اللہ کے ساتھ مخصوص رکھو، اس میں کسی کو شریک مت کرو، آپ نے دعوت دینا شروع کی۔ ظاہر سی بات ہے یہ دعوت مشرکین کے عقیدوں کے خلاف تھی۔ انہوں نے تو کئی معبود بنا رکھے، کئی خدا کو مانتے تھے، بس حضور سے ان کا جھگڑا شروع ہو، وہ جھگڑا توحید پر ہوا۔ اسی لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور مسئلہ توحید پر دیا۔ پورا شرک کا ماحول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے رہے، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، نہیں رکے۔ پھر ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا، دھمکیاں دی، یوں کریں گے یوں کریں گے، حضور نہیں رکے، نہیں ڈرے۔ پھر للچانا شروع کیا کہ آپ کو چاہیے کیا وہ بتاؤ، آپ کیوں یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہے ہو، کیوں توحید کی دعوتیں چلا رہے ہو، آپ کو مال چاہیے تو ہم اتنا آپ کو مال دیں کہ سارے عرب میں آپ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، آپ کو بہترین خوبصورت بیویاں چاہیے تو بتائیے، جو سب سے اچھی لڑکیاں ہیں ان سے آپ کی شادی کرا دیں، آپ کو عہدہ چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا دیں، لیکن آپ یہ توحید کی دعوت بند کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دو اور مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ اس کے بدلے میں توحید کی دعوت سے رک جاؤں تو میں رکنے والا نہیں ہوں۔ مشرکین نے جب آپ کا یہ عزم مصمم دیکھا تو میٹنگ کی کہ کیا حل نکالے، ایک فارمولہ تیار کیا اور ایک ڈیلیگیشن، ایک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے فارمولہ پیش کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں یعنی اللہ کی، اور ایک سال آپ لوگ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اپنا جھگڑا ختم۔ ایک سال تم ہم اللہ کی کریں گے عبادت، ایک سال تم لوگ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اس پر اپنے صلح نامہ لکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں، روز روز کا جھگڑا ختم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت جلال میں آئے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون۔ اور آیتوں میں اللہ پاک نے کافر کہہ کر مخاطب نہیں فرمائے، لیکن یہ جب شرک کی دعوت دینے آ گئے نبی کو تو اللہ پاک اتنے غصے میں آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہہ دو، کیا کہو، اے کافروں، یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اتنا غضبناک انداز ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں نہیں۔ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، مجھے میرا دین اور تمہیں تمہارے لیے تمہارا دین، جاؤ، میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں۔ تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ، اس سچے دین کو قبول کر لو، لیکن اگر نہیں کرنا، جاؤ اپنے دین پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ مفسرین نے اس سورت کی تفسیر میں ایک عجیب نقطہ بیان کیا کہ باطل اور کافر نے جو یہ فارمولہ پیش کیا تھا، یہ ایسا فارمولہ تھا کہ اس سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں تھا۔ وہ تو پہلے سے مشرک ہے، کئی معبودوں کو ماننے والے،
تو ایک سال وہ اللہ کو مانے، اللہ کو تو مانتے ہی تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے، تو ایک سال وہ اللہ کی عبادت کرتے اور ایک سال دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے، وہ تو پہلے ہی مشرک تھے اور اب بھی مشرک ہیں۔ اگر مسلمان ان کی بات کو قبول کر لیتے تو ان کی توحید ختم ہو جاتی، وہ موحد نہ رہتے، وہ ایمان والے نہ رہتے، وہ تو مشرک بن جاتے۔ ایک سال اللہ کی عبادت کر رہے، ایک سال دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے، تو مسلمان کہاں رہا، مومن کہاں رہا؟ پر جب باطل لوگ کوئی فارمولہ ہمارے سامنے پیش کرے تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ پاک نے تخاطب کا ہی انداز اختیار فرمایا، اے کافرو، حضور کو کہا اسی طرح کہو ان کو، اے کافرو، تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، توحید کا مطلب ہے معبود صرف اللہ کو ماننا، رب صرف اللہ کو ماننا، اور اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ثابت ماننا، کسی دوسرے کے لیے نہ ماننا۔ یہاں رک کر ایک سوال ہے کہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ مشرک کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ علماء نے 4 وجوہات بیان کی۔ نمبر 1، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی بڑی چیز دیکھتا ہے تو اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ پر بعض لوگ اس کی وجہ سے، اس تعظیم کی وجہ سے شرک تک پہنچے۔ نبی کو دیکھا تو بہت بڑی ہستی ہے، ان کی عزت کی، ان کے سامنے جھکے، اتنی عزت کی، اتنی عزت کی، اتنی عزت کی کہ ان کو اپنا معبود بنا لیا اور سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اتنے جھکے، اتنے جھکے، اتنے جھکے کہ سجدہ شروع کر دیا۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑوں کی تعظیم کرنی ہے لیکن تعظیم کی بھی حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ آپ دیکھیں بہت سی قومیں ہیں جو پہاڑ کی عبادت کرتی، پہاڑ بڑی چیز ہے، ہو پہاڑ اتنا اونچا، اب اس کو بڑا سمجھا اور اس کے سامنے جھکے اور اتنا جھکے، اتنا جھکے کہ اس کو اپنا معبود بنائے۔ رسپیکٹ کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنا معبود بنائے، اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دے۔ اس سے بڑھ کر کوئی رسپیکٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ رسپیکٹ کا سب سے اونچا درجہ ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ نبی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ نبیوں کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سجدہ اور عبادت صرف اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بڑوں کی عزت کرو، ان کے سامنے جھکو، لیکن عزت کرنے کی حد ہے اور جھکنے کی بھی حد ہے۔ عزت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنا معبود بنا۔ بہت سی قومیں ہیں وہ ماں کو معبود کا درجہ دیتی اور ماں کی عبادت ہوتی ہے، ان کی باپ کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کی اجازت نہیں دیتے۔ عبادت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ کوئی کتنی بڑی چیز ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ تو پہلا سبب یہ ہے مشرک بننے کا۔ کچھ لوگ بڑی چیزوں کی عزت کرتے کرتے ان کی عبادت کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو۔
ہم نے دیکھا ہے سادھو سنت جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں چھوٹے، اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تصویر رکھتے ہیں، اس پہ آرتی اٹھاتے ہیں، یہی عبادت ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو مورتی پوجا شروع ہوئی اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ بعض اللہ کے نیک بندے تھے، نبی بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کو ان سے محبت تھی، لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی تصویر بنائی یادگار کے لیے۔ ان کو تصویر کو دیکھیں گے تو حضرت کی یاد جو ہے کچھ کم ہوگی، کچھ تسلی ملے گی۔ پھر دھیرے دھیرے اس پر ایک پھول رکھا، پھر دھیرے دھیرے دوسرا پھول رکھا، کرتے 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 اس کی عبادت شروع، اور مورتی کی شکل میں وہ چیز آئی۔ اللہ حفاظت کرنا۔ دوسرا سبب شرک کا، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی اس پر احسان کرتا ہے، کوئی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس احسان کے بدلے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن شکریہ ادا کرنے کی بھی حد ہے، رسپیکٹ کی بھی حد ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ یہ ندی ہے ہمیں کتنا فائدہ پہنچاتی ہے، تو اس کو بنا دیا تاپی ماتا، فائدہ پہنچاتی ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کتنا ادا کرنا چاہیے؟ اتنا شکریہ ادا کیا، اتنے آگے بڑھے شکریہ ادا کرنے میں، اتنے آگے بڑھے کہ ندی نالے کو معبود بنا لیا اور اس کی آرتیاں اتارنی شروع کر دی۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو چیز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کی صفائی کا خیال رکھیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کو خدا بنا کے اس کی عبادت شروع کریں۔ کچھ لوگوں نے سورج کو دیکھا کہ کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، چلو اس کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ میں اتنے آگے بڑھے کہ سورج کو معبود بنائیں۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بھی آپ دیکھیں گے تو بہت مثالیں اس کی ملیں۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے مشرک ہو گئے، شکریہ ادا کرتے کرتے اتنے آگے بڑھے کہ عبادت کرنے میں۔ نمبر 3، جو چیز طاقتور ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، موذی ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے۔ جیسے آگ طاقتور چیز ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہے، آدمی ڈرتا ہے آگ سے۔ بعض لوگوں نے آگ سے ڈرنا شروع کیا اور اتنے ڈرے کہ اس آگ کو معبود بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ کیوں پوجنا شروع کیا؟ تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ حالانکہ ایسا ہونے والا، جب آگ لگے گی تو تیرا بھی گھر جلے۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا ہو، اگر اس کا مکان بیچ میں آ جائے تو آگ اس کو پھول کر دوسرے مکان میں لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی لپیٹ میں آئے۔ یہ انسان کی عقل کی کمزوری کہ بات نہیں سمجھا۔ ڈرو، لیکن ڈرنے کی بھی ایک حد ہے۔ اتنا نہیں ڈرنے کا کہ اس کو معبود بنا کے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو معبود بنا دینا، اور یہ سمجھنا کہ میں اس کو معبود بنا دوں گا، میں اس کی عبادت کروں گا، میں اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا تو یہ چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جب مقدر ہے وہ چیز نقصان تو پہنچا کر رہے۔ بہت سے لوگوں نے سانپ کو معبود مانا، اس کی پوجا شروع کر دی تاکہ وہ نہ کاٹے۔ ارے ایسا نہیں ہونے والا، کتنی پوجا کر لو، موقع ملے گا تو کاٹے گا۔ ارے بعض لوگوں نے تو خبیث جناتوں کی اور شیطانوں کی عبادتیں شروع کر دی۔ کسی بستی میں گئے رہنے کے لیے، معلوم ہوا وہاں جنات حیران کرتے، پریشان کرتے، ان کی ایک تصویر بنائی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔
تاکہ وہ جنات جو کافر جنات ہیں، خبیث جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ خوش ہو جائے کہ ارے یہ تو مجھے معبود مان رہے ہیں، میں ان کو کیوں پریشان کروں۔ دیو فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ بھوت کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو دیو، دیوتا، دیوی، یہ سب شیاطین ہیں جن سے ڈر کے ان کے سامنے جھک گئے اور اتنے جھکے تو ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو بڑا ماننا ہے مانو، لیکن اس کی حد ہے۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے کرو، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ کسی سے ڈرنا ہے ڈرو، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اتنا شکریہ ادا کرنا کہ معبود بنا لینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اتنا ڈرنا کہ معبود بنا لینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اتنی عزت کرنا کہ معبود بنا لینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دے گا۔ چوتھی وجہ، کبھی کبھی انسان اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے اور پھر خیالی پلاؤ بناتا ہے، اور پھر اس خیالی پلاؤ کے نتیجے میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک اسکول ہے، اس اسکول کو ایک آدمی نہیں چلا سکتا۔ میں ایک تو مین باس ہوتا ہے، پرنسپل یا چیئرمین جو بھی کہو، لیکن اکیلا چیئرمین یا پرنسپل پورا اسکول چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ پورا عملہ چاہیے، پورا اسٹاف چاہیے، الگ الگ شعبے ہوں گے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوں گے، اس میں الگ الگ کارکن کام کریں گے، تب جا کے پوری اسکول چلے گی اور اس کا نظام چلے گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب ایک چھوٹی سی اسکول ایک آدمی نہیں چلا سکتا، لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتنی بڑی دنیا اللہ پاک اکیلے کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے بھی ہیلپر ہیں، یہ فلاں ہیلپر ہے، یہ بارش برساتا ہے، وہ فلاں ہیلپر ہے، وہ ہوا کو دیکھتا ہے، وہ فلاں ہیلپر ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہیلپر ہیں۔ اللہ ہے بڑا خدا، بڑا خدا اللہ ہے، اور یہ سب چھوٹے چھوٹے خدا اللہ کے ہیلپر۔ یہ گڑبڑ کیوں ہوئی؟ انسان نے اللہ کی ذات کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ارے بے وقوف، تو کمزور ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کام کرنا چاہے کر کے دکھائے، کوئی نہیں روک سکتا، اور اکیلے تنہا اپنے سے کر کے دکھائے، اس کو قادر مطلق کہتے ہیں۔ تو وہ تو قادر مطلق ہے، جو وہ کرنا چاہے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ذات اپنا ہر کام تنے تنہا انجام دیتی، اکیلے کرتا ہے جو کرتا ہے، اسی کو قادر مطلق کہتے ہیں۔ اور تو کا مربع، اللہ کی ذات کہاں اور تو کہاں؟ اللہ کی ذات کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور پھر اس کے پارٹنر بنا لیے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہمارے میں اور اللہ میں اتنا فرق ہے جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ سمجھنے کی تو بہت دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے کتنا فرق ہے۔ تو میرے بھائی، جو لوگ مشرک ہوئے ہیں ان کی یہ 4 وجوہات ہیں۔ ان 4 میں سے کسی نہ کسی چکر میں وہ پھنسے اور پھر دھیرے دھیرے کس میں مبتلا ہوئے؟ شرک میں مبتلا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کو قیاس نہ کریں، اللہ کی ذات کو اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ پچھلے ہفتے میں اللہ کا نام آیا تھا الصمد، اس وقت یہ بات بتائی گئی تھی کہ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج، اور وہ ہستی کسی کی محتاج نہ ہو، ایسی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کے۔ خیر، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ ان لوگوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں اپنی اپنی عقل سے، یہ سارے جھوٹے اور ڈپلیکیٹ معبود۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی اس لائق ہی نہیں کہ وہ معبود بنائی جا سکے۔
اس کی عبادت کی جا سکے، اس کو رب مانا جا سکے، پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں۔ معبود بننے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، ان میں دو بڑی باتیں۔ نمبر ایک، وہ ہستی معبود ہوگی جس میں سارے کمالات ہوں، ساری خوبیاں ہوں، کوئی خوبی ایسی نہ ہو جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جتنی خوبیاں ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری خوبیاں اس ہستی میں ہونی چاہیے۔ نمبر دو، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی اس ہستی میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہوں گی تو اس ہستی کو معبود بنایا جا سکتا ہے، اور یہ دو باتیں صرف اور صرف کس کے اندر؟ اللہ رب العزت کے اندر ہے، اور کسی میں یہ دو باتیں نہیں۔ انہوں نے جو معبود بنائے شرک میں مبتلا ہوئے، کسی نے 10 معبود بنائے، کسی نے 20 بنائے، کسی نے 1000 بنائے، کسی نے کروڑ بنائے، جتنے کنکر اتنے شنکر، کروڑوں کروڑ معبود بنا دیے۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے یہ جو 100 معبود ہیں سب ایک لیول کے ہیں، سب کے پاس برابر برابر طاقت ہے، یا کم و بیش ہے؟ ایک لیول کے ہیں یا الگ الگ لیول کے ہیں؟ یہ تو سب الگ الگ لیول کے ہیں۔ بڑے لیول کا ایک ہے، پھر اس سے چھوٹے لیول کا دوسرا، پھر اس سے چھوٹا تیسرا، پھر اس سے چھوٹا چوتھا۔ ابے الو کے پٹھے، معبود اور خدا کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ خدا تو سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو چھوٹا ہو وہ خاص کا خدا ہوگا۔ خدا تو اسی کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، جو سب سے بڑا ہو وہی خدا ہو سکتا ہے۔ یہ اس سے چھوٹا ہو، اس سے چھوٹا، جس میں چھوٹے ہونے کا عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں چلو سب کا لیول برابر ہے، جتنے خدا ہیں سب کی طاقت برابر، سب کا لیول سرخا۔ تو یہ بتا کہ کسی شہر میں 2 پولیس کمشنر ہوتے ہیں ایک ہی لیول کے؟ نہیں ہوتے۔ کسی صوبے میں 2 مکھیہ منتری ہوتے ہیں، چیف منسٹر، دونوں چیف، نائب نہیں، دونوں چیف نہیں ہو سکتے۔ کسی ملک کے 2 پرائم منسٹر دیکھے، کسی اسکول کے 2 پرنسپل دیکھے؟ نہیں، ایک وائس ہوگا اور ایک پرنسپل، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں پرنسپل ایسا کبھی نہیں ہو۔ اگر کسی ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہو گئے پھر اسکول نہیں چلنے کا۔ ایک کہے گا کل چھٹی کرنی ہے، کہے چالو رکھوں گا، کس پہ عمل کرو؟ اگر 100 خدا ہے، سب کے پاس برابر طاقت ہے، سب ایک لیول کے پاورفل ہیں، ایک خدا کہے گا ارے بارش برسا فرشتے چل، خدے ابھی نہیں برسا۔ اللہ پاک نے یہ بات قرآن میں سمجھائی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور کچھ معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کچر دھان ہو جاتا، نہیں چلتا یہ نظام اتنی اچھی طرح۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ دن ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ رات ہو رہی ہے، ایک ہی موسم میں بارش ہوتی ہے اور ایک ہی موسم ہے جس میں سردی ہوتی ہے، ایک ہی موسم ہے جس میں گرمی ہوتی ہے۔ یہ نظام جو اچھی طرح چل رہا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ساری طاقت اور سارا نظام ایک ذات چلا رہی ہے۔ بات سمجھے میرے پیارے؟ تو اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، رب ایک ہے، ہمارا خالق اور مالک ایک ہے۔ نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ چند معبود ہو، اور نہ دین اور اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے کہ چند معبود تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب مجلس ہوگی تو اللہ پاک کی صفات پر بات کریں۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ایک بات میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہمارے اسکول کالج جانے والے بچے بچیاں اور بلکہ جو کام کرتے ہیں اور نیٹ خوب استعمال کرتے ہیں، وہاں ہر قسم کا مواد رکھا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے آرٹیکلس ہیں انٹرنیٹ پر جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سے ایسے آرٹیکلس ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مذہب کچھ نہیں، پھر وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں الٹی سیدھی۔ ہمارا جوان اس کو پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اور پڑھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ذہن بدل جائے اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ 2-3 قصے میرے سامنے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دین کی بات آپ کو پڑھنی ہے تو آپ علماء کرام کی باتیں پڑھیں، یہ دین کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ایک آدمی کاندھے بٹا کے بیچتا ہے، اس سے آپ نماز کا مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کی نماز خراب ہوگی یا اچھی ہوگی؟ خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی نماز۔ کیا بیچارہ کاندھا بٹا کا بیچنے والا صبح سے شام 20 روپے کلو 20 روپے کلو اس کو جا کے پوچھ رہا ہے نماز کے مسائل بھائی؟ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ ایک آدمی جو عربی نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، جاہل مطلق ہے، اس سے آپ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ ہونے کی کیا دلیل، اللہ ہے تو اس کی کیا دلیل؟ یہ باتیں اس سے سیکھنے کی ہے، علماء کرام سے سیکھنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھی متنبہ رہو۔ ابھی قریب کا ایک قصہ ہے، ایک انجینئر بہترین جاب کرنے والا مرتد ہو اور اس کی بیوی سے اس کو الگ کرنا پڑا ہمیں۔ وہ کہتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں ہے، خود بخود سب چلتا ہے، اور وہ مضبوطی سے کہتا ہے۔ 2 بچے بھی تھے، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایسی اس کی دماغ میں بات بیٹھی ہوئی، نہیں مانا، ہم دونوں کو الگ کرنا پڑا۔ اس لیے میرے بھائی، آپ پڑھیں لیکن معتبر لوگوں کا پڑھیں، جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ دوا لینی ہے تو آپ کبھی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہو تو بھائی ذرا سر بہت دکھتا ہے لکھ دے، تو آرکیٹیکٹ بھائی لکھ دے، نہیں، ایسا کبھی نہیں کرتے۔ تو پھر دین سیکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کائے کو جاتے ہو؟ فلاں ڈاکٹر، تو وہ دین کی باتیں بیان کر رہا ہے، اس کو کیا پتا اردو کے بچے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی، جو جس فیلڈ کا آدمی ہے اس فیلڈ کی باتیں اس سے سیکھنی چاہیے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اس سے سیکھنی چاہیے۔ اپنے جوان دوستوں اور بھائیوں کو بھی سمجھاؤ کہ انٹرنیٹ پر یہ سب چیزیں نہ سنیں نہ پڑھیں، اور اگر ان کو شوق ہے تو پھر یاد رکھو، جس مسئلے میں آپ کو ذرا بھی تذبذب ہو، شک شبہ ہو، فوراً عالم دین سے آ کر پوچھو کہ اس مسئلے میں مجھے ذرا شک ہو رہا ہے۔ ابھی 8-10 دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان مجھے ملا اور مجھ سے سوال کیا اس نے، حالانکہ بہت دیندار گھرانے کا بچہ ہے، اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا سوال کر سکتا ہے مجھ سے، لیکن اس نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ بات کہاں سے آ گئی، تو ہم نے کہا کہ بھائی بیٹا، ٹوپی کے بغیر نہیں، کرتے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی۔ اب وہ ایک دم سے چونکا کہ کیا، ہوش آ گیا۔ اس نے کیا پوچھا؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ٹوپی نہیں، کرتے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی، پر بغیر کرتے کے آیا کرو، پیجامہ پہن کے آؤ، مسجد میں نماز پڑھ کے جاؤ۔ اب اس کو ایک دم ہوش آ گئی، کیا ہو گیا؟ پھر میں نے اس کو پوری بات سمجھائی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب، ہمارے 12-15 بچوں کا گروپ ہے اسکول کالج کے ساتھی، اس میں ایک غیر مقلد تھا، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، غیر مقلد۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کا ذہن بنایا اور 9 بچے غیر مقلد ہو گئے، وہ نماز میں رفع یدین کرنے لگے۔ میں نے کہا وہ بے وقوف ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس آدمی کو جو ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ صحیح ہے اور جو تم پڑھتے ہو وہ غلط ہے، اس کو لے کے میرے پاس آتا، میں اس کو بٹھا کے بات کرتا،
تو بخاری میں ہے، میں کہا بخاری تو اس نے دیکھی بھی نہیں ہو۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں علماء کرام سے سیکھنے، اگر وہ بندہ میرے پاس آتا وہ کبھی نہیں آئے گا، مجھے معلوم ہے کبھی نہیں آئے گا۔ ایک وکیل صاحب ہیں، اس تعلق رکھتے ہیں مجھ سے، ان کا بیٹا بھی انجینئر ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کے اندر فری تھے، تو وہ انٹرنیٹ پر پڑھ کر ایک دن میرے پاس وکیل صاحب آئے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ ہے، میں کیا بتاؤں کس لائن پہ وہ جا رہا ہے، میں کیا کروں۔ کبھی کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو، کبھی کہتا ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے یہ، کبھی کہتا ہے وہ۔ تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی کہ بچے کو کہنا کہ تیرے پاس جو کچھ سوال ہے ایک کاغذ میں پہلے لکھ لے، ایک ایک کر کے مت پوچھنا مجھے، جتنے بھی تیرے بغل تھیلے میں ہیں سارے بغل تھیلے میں سے نکال، ایک بیٹھک میں اپنے صاف کر دیتے قصہ۔ خیر انہوں نے کہا اپنے بچے کو، اور 15-20 دن تک اس نے تیاری کی، اور تیاری کے بعد ایک دن لے کر آئے میرے پاس، 1-1.5 گھنٹہ بیٹھا، الحمدللہ مطمئن ہو گیا کہ جو وہ سمجھ رہا تھا وہ غلط ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح۔ ہمارے پاس مضبوط دلائل اور ہم حق پر ہیں، لیکن جو آدمی اس فن کا جاننے والا ہے اس سے پوچھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ تمہارے علماء نے تم کو غلط بتایا نماز یوں پڑھنے کی، دیکھو اس میں لکھا۔ اب وہ بیچارہ جانتا نہیں کہ بھائی صحیح کیا ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، ارے تو بے وقوفی کی بات ہے، دونوں کو سامنے بٹھاؤ، دونوں کی سنو، پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے تو پڑھ لینا، ہم نے کب منع کیا، لیکن دونوں کو سامنے تو بٹھاؤ۔ ایک طرف کی سن کر گھوم گئے۔ فتنے کا دور ہے میرے بھائی، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، خاص کر جو اسکول کالج میں جانے والے بچے ہیں ان پر نگاہ رکھو، پوچھتے رہو بیٹا کیا چل رہا ہے، کیسے دوست ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو بچہ ہے، ہماری اولاد ہے، وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے اور اس پر ہم پورا لٹا رہے ہیں اور وہ برباد ہو رہا، کہیں وہ ایمان سے چلا جائے، کہیں وہ صحیح سنت کے راستے سے بھٹک جائے۔ ایسا نہ ہو، آنکھیں بند کر کے مت سویا کر، بلکہ اپنے بچوں کی خیر خبر رکھا کر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا